عورتوں کے رائٹس کیا کیا ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. آزادی ایک ایسا لفظ ہے, آئی تھنک پاکستان میں لوگ اس سے ٹریگر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. سب عورتیں کٹھی نکل آتی ہیں تو ان کے سلوگنس کو اتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے. پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتی ہیں سڑکوں کے اوپر, اور فحاشی. ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہونی ہے, ہم جا کر کس سے اس چیز کی شکایت کریں گے؟ کوئی ہمیں اسٹاک کر رہا ہے یا کوئی ہمیں ہراس کر رہا ہے. ہراس ہونے والے کو یا ٹارچر ہونے والے کو یا ابیوز ہونے والے کو جو گھبراہٹ فیل, جو گلٹ فیل ہوتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ ایمبیشیس ہونا ایک عورت کے لیے مطلب ایزی ہے, اور پھر اس پہ اسٹک کرنا اور اس چیز کو اچیو کرنا. جب بھی کوئی خاتون ایمبیشن ظاہر کرتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کی پرائیورٹیز ٹھیک نہیں ہیں. آبجیکٹیفیکیشن اسپیسیفکلی عورتوں کے حوالے سے ہی کیوں ہوتی ہے میجورٹی آف ٹائم؟ لالی پاپ آپ کو ریپڈ اچھی لگے گی یا ان ریپڈ؟ جو کورڈ اپ ہے اور جو نہیں آپ سے بات کرنا چاہتی یا جو نہیں آنا چاہتی پبلک آئی میں, اس کو بھی آپ گالیاں دیتے ہیں. جو آتی ہے اس کو بھی آپ گالیاں دیتے ہیں. ہر لحاظ سے آپ اس کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. کیا عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہیں حقوق عورتوں کے پاکستان میں؟ اگر کوئی کرائم ہوتا ہے, ہم رپورٹ کرتے ہیں, کیا اس چیز پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے؟ کیا جسٹس ملتا ہے؟ کون سے ایسے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جو عورتوں کو مزید امپاور کر رہے ہیں؟ تمام باتیں جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نایاب گوہر جان. تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ویلکم ٹو دا شو. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہیو یو. آج جیسے کہ ہم عورتوں کو امپاور کرنے کے حوالے سے بات کریں گے, اسپیسیفکلی عورتوں کے رائٹس کیا کیا ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے اور پتہ ہونے کی ضرورت ہے, اور کیا امپلیمنٹیشن ہے. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک آپ نے اسٹارٹ ہی ایک بہت ہیوی ٹاپک, ہیوی سوال سے کیا ہے. دیکھیے رائٹس کیا کیا ہیں, یہ تو ایک اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جو بھی رائٹس کسی بھی انسان کے ہوتے ہیں وہ رائٹس خواتین پر بھی اپلائی ہونے چاہئیں. اٹس سمپل. ویمنز رائٹس آر ہیومن رائٹس. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ خواتین کو پورے انسانوں کی طرح دیکھا نہیں جاتا, تو ہمیں آج بھی لوگوں کو یہ ڈیفائن کر کے دینا پڑتا ہے کہ ویمنز رائٹس ہیں کیا. سمپل سی چیز ہے, آپ ایک انسان ہیں, میں ایک انسان ہوں, ادھر اسٹوڈیو میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, سب انسان ہیں, کچھ مرد ہیں کچھ خواتین ہیں. تمام لوگوں کے اوپر ایک ہی اسٹینڈرڈ اپلائی ہونا چاہیے, تمام لوگوں کے ایک ہی رائٹس ہونے چاہیے انسان ہونے کے ناطے. بٹ جب بھی کسی ایسے طبقے کی بات ہوتی ہے جس کو ایک مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے یا جس کی ایک خاص ہسٹری رہی ہے اسٹرگل کی, آپریشن کی, تو وہاں پر ہمیں پھر ایکسٹرا ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہونے چاہیے. سمپل, دا رائٹ ٹو لیو. آزادی ایک ایسا لفظ ہے, آئی تھنک پاکستان میں لوگ اس سے ٹریگر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ جب بھی آزادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ نو وائی کہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی منفی پہلو ہے, یا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتی ہیں سڑکوں کے اوپر, اور فحاشی اور آزادی کو جوڑا جاتا ہے. لیکن انسان ہونے کی آزادی, اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی, زندہ رہنے کی آزادی, اپنے خواب جو ہیں ان کو پورا کرنے کی آزادی, سمپل لیونگ یور لائف. سو آئی تھنک اٹس اے سمپل آنسر. ویمنس رائٹس آر ہیومن رائٹس, اور ہمیں اس سوال کو اتنا کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے ہمارے جیسی سوسائٹی میں آج بھی ایمبیشیس ہونا ایک عورت کے لیے مطلب ایزی ہے, اور پھر اس پہ اسٹک کرنا اور اس چیز کو اچیو کرنا؟ آئی تھنک بہت مشکل ہے. آج بھی پاکستان میں, اور میں سمجھتی ہوں پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, ایک ایمبیشیس خاتون کو نیگیٹو طریقے سے دیکھا جاتا ہے. جب بھی کوئی خاتون ایمبیشن ظاہر کرتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کی پرائیورٹیز ٹھیک نہیں ہیں. بیکاز ایک خاتون کی پرائیورٹی ایمبیشن کیوں ہے؟ ایک خاتون کی پرائیورٹی یہ کیوں نہیں ہے کہ وہ گھر بسائے یا شادی کرے یا بچے پیدا کرے, اور وہ بھی آئی مین دوز آر آل گریٹ ڈریمس ٹو ہیو. بٹ کسی کا یہ بھی خواب ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیا پہ آئے, وہ سیاست میں جائے, وہ
کسی بھی طرح کی کوئی اور خواب ہو سکتا ہے, کوئی اور ایمبیشن ہو سکتا ہے, وہ بزنس کرے, بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. سو وائی از اٹ اسٹل لکڈ ایٹ سو نیگیٹیولی؟ بیکاز آج بھی ہم خواتین کی ویلیو کو کچھ مخصوص رولز اور اسکلز کے ساتھ جوڑتے ہیں. آج بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ خواتین اپنی بیسٹ پرفارمنس جو ہے وہ گھر کے اندر یا کچن کے اندر یا ماں بن کر دے سکتی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خواتین نے یہ پروو کیا ہے کہ وہ کسی بھی شعبے میں, کسی بھی فیلڈ میں وہی پرفارمنس دے سکتی ہیں, وہی ان کو سکسیس مل سکتی ہے, اسی طرح وہ کمپیٹ کر سکتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کے جس طرح وہ گھر کے اندر کرتی ہیں. اور یہ چوائس الٹیمیٹلی اس انسان, اس خاتون کے پاس ہونی چاہیے کہ اس کا ایمبیشن کیا ہے, اس کا خواب کیا ہے. آئی فیل لائک ہمیں اتنی ایکسٹرا ایکسپلینیشنز دینی پڑتی ہیں, وائی آر وی ایمبیشس, کیوں ہمارے خواب ہیں, کیوں ہم بڑے خواب دیکھتی ہیں, کیوں ہم صرف اپنی زندگی کو ایک محدود نظر سے نہیں دیکھتی. اینڈ آئی تھنک دیٹس سو انفیئر, کیونکہ خواب دیکھنے کا حق ہر کسی کے پاس ہے. اور ایمبیشن کو ایک نیگیٹو طریقے سے خصوصی طور پر خواتین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. مرد ایمبیشس ہو تو ہی از اے کیچ, ہی از سم ون ہو از ڈیزائربل. لوگ وہ ایک کوالٹی کی طرح دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہی از سکسیزفل, ہی از ایمبیشس. اور چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں یا اس کے دوست ہوں یا اس کا ایکسٹینڈڈ فیملی سرکل, ہر چیز وہ پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میرا دوست جو ہے وہ اتنا ایمبیشس ہے اور اتنا سکسیزفل ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ یہ نہیں کرتے, ان کو ڈیو کریڈٹ نہیں دیتے ایمبیشس ہونے کا. انفارچونیٹلی ہم سپورٹ بھی اس طرح سے نہیں کرتے, اور یہ گلوبل فنومینا ہے جو سپریشن کا ہے. اور اس پہ جب پھر ہم ایسی انیشیٹوز دیکھتے ہیں یا ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جیسے کہ عورت مارچ, تو اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جبکہ پولیٹیکل بہت سارے سلوگنز ہوتے ہیں جو کہ ہر جگہ یوز ہوتے ہیں, ان کو اتنا مائنڈ کر کے اوفینڈ نہیں ہوا جاتا. لیکن سال میں ایک دن اگر جو ہے سب عورتیں اکٹھی نکل آتی ہیں تو ان کے سلوگنز کو اتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے کہا, سال میں ایک دن, خواتین کا دن, ایک عالمی دن جہاں پہ پوری دنیا میں ویمنس مارچز ہوتے ہیں, خواتین سڑکوں پہ نکلتی ہیں, جو ان کے مسئلے مسائل ہیں. دیکھیں اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ایک جس طرح آپ نے کہا, کیونکہ یہ سال میں ایک دن ہے, آئی تھنک یہ کتھارسس کا بھی ایک دن ہوتا ہے نا. آپ 364 ڈیز جو ہیں اگر آپ کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, آپ پر نیگیٹو اسٹیریوٹائپس ہو رہے ہیں, آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں لوگ, خواتین جو ہیں ان کے اتنے مسئلے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ پورے سال آپ کو ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے, آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں, آپ اس دن کتھارسس بھی کرنا چاہتے ہیں کہ, اور کتھارسس جب ہوتا ہے یا ایموشن جب ظاہر ہوتا ہے یا غصہ جب نکلتا ہے, تو آپ اس کو اس طرح سے پولیس تو نہیں کر سکتے انلیس اینڈ انٹل کوئی ہیٹ اسپیچ ہو رہی ہے یا بدتمیزی ہو رہی ہے. لیکن نعرے بازی جو ہے وہ تو آرٹ ہی اس چیز کا ہے کہ اٹینشن گریبنگ سلوگن ہونا چاہیے. ایسا سلوگن ہونا چاہیے جو ایک چھوٹی سی لائن میں, ایک فقرے میں کوئی ایسی بات کر جائے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوں. اور یہی ہم نے دیکھا ہر سال عورت مارچ میں خواتین اتنی کریٹیو طریقے سے ایسے کیچی سلوگنز لے کر آتی ہیں دیٹ میک یو تھنک فار اے سیکنڈ, یو اسٹاپ اینڈ تھنک فار اے سیکنڈ کہ یہ فار ایگزامپل جس طرح میرا جسم میری مرضی جو ہے, جو ایک پوری موومنٹ بن گیا, اس کے اندر کیا کیا نہیں, آپ دیکھیں اس کے اندر کیا کیا نہیں کیپچر ہوا. آپ کے جو باڈیلی رائٹس ہیں, ریپروڈکٹیو رائٹس سے لے کر آپ کی کنسنٹ, اس میں ہراسمنٹ, اس میں ابیوز, اس میں انسان کا وجود اور اپنے وجود کے اوپر کنٹرول ہونا, اتھارٹی ہونا, اس میں کتنا کچھ آ جاتا ہے جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ لوگ خواتین سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم کسی اور پولیٹیکل ریلی پہ, ہم کسی اور اس طرح کی ایکٹیویزم جب کر رہے ہوتے ہیں تو ایکٹیوسٹ سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ
بہت زیادہ دھیمے یا پولائٹ انداز میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے. لیکن ہر سال جو سال کا ایک دن ہے جس میں خواتین نکلتی ہیں, ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جی بہت ہی ایسے دھیمے انداز میں بات کی جائے کہ کوئی اوفینڈ نہ ہو. دس از امپاسبل اینڈ اٹس انفیئر. لوگوں کو رائٹ ہے اپنی بات کا, اپنی رائے کا اظہار کرنے کا, چاہے وہ تھوڑے سے اگریسو طریقے سے ہو, چاہے وہ ہیومرس طریقے سے ہو, چاہے وہ وٹی طریقے سے ہو. تو نعرے بازی تو آرٹ ہی یہی ہے. نعرے تو لگتے ہی اس طرح سے ہیں دیٹ دے فورس یو ٹو تھنک. سو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے عورت مارچ کی کہ ہر سال ان 2-4 سلوگنس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوتی ہے بعد میں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا مس انٹرپریٹ کیوں کیا جاتا ہے اس سلوگن کو. آبویسلی اگر آپ کی باڈی ہے تو آپ کی ہی مرضی ہوگی نا, اس میں مرچیں لگنے والی کون سی بات ہے, یا آپ اوفینڈ کیوں ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہو کہ ہماری بایولوجی کو رسپیکٹ کرو, تو اس میں کیا پرابلم ہے کہ آپ اس کو ایک نگیٹیوٹی سے جوڑ دیتے ہو. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, مطلب میں جو مرضی کروں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویدر آئی وانٹ ٹو پروڈیوس 2 چلڈرن یا 3, وہ آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے. آپ میری باڈی کو کسی طرح کے ٹارچر سے نہیں گزار سکتے, لیکن اس کو وہ بالکل ہی ڈفرینٹ لائٹ میں لے کر چلے جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. انصاف ملتا ہے عورتوں کو اگر ان کے ساتھ ہراسمنٹ یا کچھ اس طرح کے کیسز ہوں پاکستان میں؟ دیکھیں آف کورس انفارچونیٹلی خواتین کے جو ایشوز ہیں ابھی بھی ہمیں چیخ چیخ کر ان کو نیشنل ڈسکورس میں لے کر آنا پڑتا ہے. ہمیں لوگوں کی توجہ ان کی طرف لانی پڑتی ہے. اگر آپ آج بھی ہمارے جو پولیٹیکل نائٹ ٹائم ٹاک شوز ہیں اس میں دیکھیں تو اس طرح کے جو سوشل ایشوز ہیں, خواتین سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان کو اتنا ایئر ٹائم بھی نہیں ملتا, اتنی امپورٹنس نہیں ملتی. سو اس کے بعد جو لا انفورسمنٹ کے میکنزمز ہیں اس کے اندر ہم ہمیشہ اسٹریس کرتے ہیں کہ جینڈر سینسٹیو بجٹنگ ہونی چاہیے, کہ جو خواتین کے جو ایشوز ہیں, جس طرح آپ نے ہراسمنٹ کا مینشن کیا اور بہت ساری چیزیں, ان کو ان کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے. انفارچونیٹلی آئی تھنک کیونکہ اگر آپ کنوکشن ریٹس دیکھیں ہمارے یہاں خاص طور پہ ریپ کے, تو بہت لو ہیں, اور آئی بلیو کہ اٹس لیس دین 3% جو کنوکشن ہوتی ہے, شاید اس سے بھی کم. تو یہ تو بہت ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی ہماری توجہ ان چیزوں کے اوپر اتنی کم کیوں ہے. ہم ظاہر ہے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ود نیگیٹو دیر از سم پازیٹیو نیوز آلسو کہ آج ہم بہت ووکل ہیں. آج ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں جس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ خواتین کے ایشوز ہیں, ان کے اوپر لوگوں کی اٹینشن ہونی چاہیے. اس پہ قانون سازی جو ہے, قانون ساز ہوں, حکمران ہوں, کوئی بھی طبقہ ہو, ان کی اس چیز پر اٹینشن ہونی چاہیے. تو یہ اس کا ایک مثبت پہلو ہے کہ وی ہیو مور ایکسیپٹیبلٹی ٹو ٹاک اباؤٹ ویمنس ایشوز, بٹ انفارچونیٹلی دیر از اے لانگ وے ٹو گو. اور اس کے پیچھے پورا ظاہر ہے ایک سائیکل ہے کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ ہم چھوٹی چھوٹی بیٹلز جیتتے ہیں, چھوٹا سا ہم وہ کرتے ہیں اس طرح سے. بٹ اوبویسلی ابھی بھی بہت زیادہ دیر از اے لانگ وے ٹو گو. جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے بڑا اسٹیٹسٹک جو الارمنگ ہے کہ ریپ کی کنوکشنز جو ہیں بہت زیادہ کم ہیں. ہم اکثر یہ اسٹریس کرتے ہیں کہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ از مور افیکٹو دین سیویرٹی آف پنشمنٹ, کہ سخت, ظاہر ہے سزا سخت ہونی چاہیے, لیکن جب امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی, وہ سخت سزا اگر 1% کیس میں ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ 99% کیسز کے اندر کوئی نہ کوئی کنوکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, بیکاز سرٹنٹی آف پنشمنٹ ہونی چاہیے. دیٹ از اے بگر ڈیٹرنٹ. سو آئی تھنک بہت زیادہ لمبی ایک یہ اسٹرگل ہے. یہ ہر سماج کے ہر لیول پہ یہ جنگ لڑی جاتی ہے. یہ پارلیمان کے اندر بھی لڑی جاتی ہے, یہ میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی لڑی جاتی ہے, یہ گھروں کے اندر بھی لڑی جاتی ہے, یہ آفیسز کے اندر بھی لڑی جاتی ہے. تو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. انفارچونیٹلی جہاں پر ہم ریپ کیسز ہی نہیں رپورٹ کر پا رہے, وہاں پر یہ چھوٹی موٹی جو گلی محلے کی ہراسمنٹ ہے, یہ تو ہم لیں گے نا. ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہونی ہے, ہم جا کر کس سے اس چیز کی شکایت کریں گے؟ کوئی ہمیں اسٹاک کر رہا ہے یا کوئی ہمیں ہراس کر رہا ہے, تو اس طرح سے پھر بہت زیادہ آپ کو سیفٹی ایشوز ہونا شروع جاتے ہیں. سب سے بڑا آئی تھنک جو ہمارا مسئلہ ہے, اگر ہم لیگل سسٹم کو سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں تو جو اس کا سماجی پہلو ہے, جس کو ہم وکٹم بلیمنگ کہتے ہیں, وہ میرے خیال میں
it's the biggest hindrance from for women to get justice, because جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو گھبراہٹ فیل ہوتی ہے ہراس ہونے والے کو یا ٹارچر ہونے والے کو یا ابیوز ہونے والے کو، جو گھبراہٹ فیل، جو گلٹ فیل ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انٹرنلی تو نہیں آتا، یہ معاشرہ دیتا ہے ہمیں. کیونکہ ہم 100 دفعہ یہ بات سوچتے ہیں. سب سے پہلا جو ایک خیال آتا ہے کسی بھی خاتون کو جو ہراس ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ میری غلطی تو نہیں تھی؟ کاش میں ادھر نہ جاتی، یا یہ نہ پہنتی، یا اس سے بات نہ کرتی، یا اس ٹائم پر نہ جاتی، یا یہ نہ کرتی. سب سے پہلے تو ہم انٹرنل وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں، اب خود ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے وہ ایکسٹرنل وکٹم بلیمنگ کا ایک مرحلہ، جس میں جب آپ نے کسی کو شیئر کرنا ہے، پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ شیئر کریں، کون سا ایسا فیملی ممبر ہوگا، کون سا ایسا دوست ہوگا جس کو آپ بتا سکیں، جو آپ کو بلیم نہ کرے. پھر اس کے بعد جب آپ بتا بھی دیں تو دین اٹ از اے کلیکٹیو ڈیسیژن کہ آپ آگے اس چیز کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے. آپ ایسے وکلا ڈھونڈیں جو آپ کو وکٹم بلیم نہیں کریں گے، جو آپ کو شیم نہیں کریں گے. لیکن اس سارے پروسیس میں، سوری فار کٹنگ یو، آپ کا ایویڈنس تو لوز نہیں ہو جائے گا؟ ایوری تھنگ از جیسے کیس نمبر 9 ابھی ہم نے دیکھا آن ایئر تھا. بالکل آپ کا مینٹل پیس بھی لوز ہو گیا، آپ کا لیگل بہت ساری ایسی چیزیں، بیکاز ہمیں اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کہ کیا چیزیں آپ نے پرزرو کر کے رکھنی ہے، کیا اس طرح سے ہے. سو دا پروسیس فار گیٹنگ جسٹس، ہمیں اس کو زیادہ اسموتھ بنانے کی ضرورت ہے، ایک لیگل پہلو سے بھی. لیکن اس کا جو سماجی پہلو ہے، جو مورل پہلو ہے، جو وکٹم بلیمنگ کا پہلو ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر جو ایک وکٹم، ایک خاتون فیس کرتی ہے، آئی تھنک دیٹ از جسٹ ایز بگ، اٹس جسٹ ایز امپورٹنٹ. کیونکہ بعد میں یہ سوچنا کہ آئی تھنک ہم میں سے ہر عورت نے ایٹ سم پوائنٹ زندگی میں یہ سوچا ہے کہ یار اچھا چلو یہ جو بھی چیز ہو گئی، از اٹ ورتھ اٹ کہ میں اس کو پرسیو کروں؟ از اٹ ورتھ اٹ کہ میں اس مینٹل ٹارچر سے گزروں، یا اس وکٹم بلیمنگ سے گزروں، یا اس شیمنگ سے گزروں کہ میں آگے جواب دوں؟ اب آج کل جو ایک نئی طرح کی جو سب سے پرومیننٹ ہراسمنٹ ہے، جو ڈیجیٹل اسپیسز میں جو ہوتی، all of us have faced it، اور ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں، چاہے وہ گالی گلوچ ہے، چاہے وہ ریپ تھریٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی باڈیلی شیمنگ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں. تو جب وہ ہوتا ہے، آپ ایک تو اس کامنٹ سے آپ ٹارچر سے گزرتے ہیں، پھر آپ اپنے ہی آپ میں اس سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ ہاں یار از اٹ ورتھ اٹ کہ میں اس چیز کو مزید ہائی لائٹ کروں، اس پہ جواب دوں، اس کو پرسیو کروں. سو دا سیڈ ریالٹی از کہ ایک وکٹم کو حد سے زیادہ بہادر ہونا پڑتا ہے. یہ اتنا بہادر ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ کو 100 دفعہ سوچنا، لڑائی اتنی لمبی ہونی نہیں چاہیے، اتنی مشکل ہونی نہیں چاہیے کہ آپ کو اتنا بہادر ہونا پڑے. ایسے کون سے انیشیٹیوز ہم لے سکتے ہیں کہ ہم اور امپاور کریں تاکہ ووکل بھی ہوں؟ اور سب میں فائنانشیل انڈیپینڈنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ایسے آپ نے آنے والے وقتوں میں دیکھے؟ بالکل. دیکھیں، پہلی تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو بنیاد ہے کسی بھی جسٹس سسٹم کی، وہ تو ہے قانون سازی. سو آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں خواتین کی پروٹیکشن کے لیے. ہراسمنٹ کے بھی قوانین موجود ہیں، انہیریٹنس کے بھی قوانین موجود ہیں. اب تھوڑا سا ڈیجیٹل اسپیسز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. قوانین تو موجود ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، پرابلم ایبسلیوٹلی. میں اسی پر ہی آ رہی تھی کہ ایک پہلو تو قانون سازی ہے، وہاں پر آئی بلیو کہ ہم نے پروگریس کیا ہے. ابھی ایک چائلڈ میرج کے اوپر بہت لینڈ مارک قانون جو ہے پاس ہوا ہے پچھلے سال. اس کے بعد ہمارے پاس مختلف اس طرح کے قوانین موجود ہیں. میٹرنٹی لیو کا قانون موجود ہے، ہراسمنٹ کا موجود ہے، مختلف ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف موجود ہیں. جہاں تک بات ہے کہ انیشیٹیوز کیا لیے جا سکتے ہیں، سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ آئی تھنک ان قوانین کے اوپر ہمیں لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو اس کہ خواتین کو خود اویئرنیس ہو کہ یہ قانون موجود ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا امپلیمنٹیشن کا ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ وکٹم کو پتہ ہو کہ وہ پولیس اسٹیشن میں یا کہیں جا کر کس قانون کے تحت اپنے کیس کو پرسیو کر سکتی ہے. سو وی نیڈ ٹو اسپینڈ more budgeting, more time, more energy in making women aware کہ یہ قوانین موجود ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لیگل سسٹم کے اندر ہمیں جینڈر سینسٹیو بجٹنگ کی بھی ضرورت ہے. ہم بہت ضرورت ہے کہ ہم قانون کا جو نظام ہے خاص طور پہ خواتین سے ریلیٹڈ اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. جہاں تک فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات ہے, پہلے انفارچونیٹ بات سے شروع کریں گے. پاکستان کے اندر ابھی بھی آئی تھنک بیکاز آف سوشل ایشوز اور کچھ اور ایشوز ہمارے پورے خطے کے اندر خواتین کی جو اکنامک پارٹیسپیشن ہے وہ سب سے کم ہے. اگر ہم اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیئر کریں, بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں, تو ہم لگ بھگ تقریباً فارمل ورک فورس کے اندر 24 سے 25% خواتین اس وقت پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. آف کورس اس کے اندر انفارمل لیبر شامل نہیں ہے, جیسے جو چھوٹے کاروبار اور جو ایگریکلچر میں خواتین کام کرتی ہیں. اگر اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے تو زیادہ ہو جائے گی, لیکن پھر بھی خواتین کا آج بھی ہم نے پروگریس کیا ہے, لیکن خواتین کا کام کرنا, معاشرتی طور پر کنٹریبیوٹ کرنا آج بھی خطے کے اندر ایک ہمارے لیے ڈس اپوائنٹنگ اس کی شرح ہے. اس کے علاوہ اگر انیشیٹیوز کی بات ہو تو ایک بہت میں سمجھتی ہوں جو اسٹیٹ لیول کی طرف سے ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک واقع میں ہی ایک انقلابی پروگرام ہے جو پورسٹ آف دا پور جو خواتین ہیں ان کو کیٹر کرتا ہے, ان کی فائنینشیل امپاورمنٹ کو کیٹر کرتا ہے. اور اس کے اندر جو ایک بہت میں سمجھتی ہوں اس کے پیچھے جو ایک انقلابی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاتون کو ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ تصور کرتا ہے, کیونکہ خاتون کے ذریعے جو ہیں یہ پیسے گھر کے اندر جاتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاور ڈائنامک ایک گھر کا ٹرانسفارم ہو جاتا ہے جب خاتون کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں, جب خاتون کے ہاتھ میں فائنینشیل انڈیپینڈنس یا وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے فائنینشلی اپنے گھر کے اندر. سو میں سمجھتی ہوں کہ اٹ از اے ویری ویری بیوٹیفل انیشیٹیو کہ اس کے اندر پاورٹی یعنی غربت اور غریب ترین جو خواتین ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اب ایک نیا انیشیٹیو اس کے اندر شروع ہوا ہے جس کا نام ہے بے نظیر ہنر مند پروگرام, جس میں جو ہماری یہ خواتین ہیں جن کو بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت یہ پیسے ملتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید ان کو فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو جو لیٹسٹ اس وقت مارکیٹ ڈریون ووکیشنل ٹریننگ سکلز ہیں وہ دیے جائیں, تاکہ وہ مزید امپاور ہوں, خود کفیل ہوں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور ان کو نوکریاں مل سکیں اور ان کو روزگار کے مواقع مل سکیں. سو آئی تھنک اس طرح کے انیشیٹیوز ہیں. بسپ ہے, اوبویسلی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اس وقت جو ہے خواتین کی پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے, اکنامک پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے. آئی تھنک دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں میڈیا ہاؤسز کے اندر کس طرح سے خواتین آن کیمرہ, آف کیمرہ, پروڈیوسرز, اینکرز, ڈائریکٹرز اس طرح سے سامنے آئی ہیں. I just think we need more and more of this. یہ جو ہو رہا ہے اس کو ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا many times کہ ہم کسی قسم کا ریئل چینج دیکھ سکیں. ہم ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے ہم بڑھیں, امپاور ہوں. کتنا مشکل ہے کسی بھی خاتون کا پالیٹکس میں بھی اور بھی کسی کریئر کو نیویگیٹ کرنا, جہاں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایمبیشن ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. تو اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو, آپ کا کوئی گول ہے, تو ایک مرد کو اگر 5 لوگ کہیں گے نہیں ہو سکتا, تو ایک فیمیل کو انفارچونیٹلی 20 کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جو لوگ ہیں جو گروم ہو رہے ہیں, جو ایسی سگنیفیکنٹ پوزیشنز پہ ہیں, ان کو بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہوں گے. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین خاص طور پہ جو مڈل کلاس خواتین یا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین, میری نظر میں دے آر ہیروز کہ وہ اتنے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہیں. آپ ایک سمپل سی چیز ایک ہم اگر جرنی کریں کہ ایک لڑکی کی اپنے خواب جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا اس کی جرنی ہے. اگر ایک مڈل کلاس کوئی لڑکی ہے پاکستانی, کسی شہر میں رہنے والی, اور وہ میڈیا میں آنا چاہتی ہے یا اینکر بننا چاہتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, سب سے پہلے ظاہر ہے گھر سے شروع ہوتی ہے, وہاں سے لڑائی, لوگوں کو کنونس کرنا, والدین کو کنونس کرنا, خاندان کو کنونس کرنا. وہاں پر ایک بحث ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیا یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی
بیٹی ٹی وی پر آئے یا اس طرح کچھ ہو. اس کے بعد اگر لیٹس سپوز وہ مرحلہ پار ہو جاتا ہے, دا نیکسٹ تھنگ از آف کورس فائنڈنگ وہ اپرچونیٹی ڈھونڈنا, اور اگر وہ اپرچونیٹی مل جاتی ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اس پوری اسپیس کو نیویگیٹ کرنے کا. میں تو کہتی ہوں کہ شہروں میں رہنے والی یہ ینگ لڑکیاں جو جابس پہ جاتی ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا نہ ہونا ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے. سیف پبلک ٹرانسپورٹ, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی نوکری کے لیے جانا. میری اتنی خواتین سے بات ہوتی ہے, اتنی لڑکیوں سے بات ہوتی ہے جو کہتی ہیں ہمارا نمبر 1 چیلنج ہے, ہمیں اجازت بھی مل چکی ہے گھر سے, ہم کام بھی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ضرورت بھی ہے, لیکن گھر سے کام تک جانے کا کوئی وسائل ہی نہیں ہے, کوئی ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں ہے تو وہ یا مہنگی ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہے. چلیں جی, یہ بھی اگر مرحلہ پار ہو گیا, اس کے بعد جب آپ وہاں پہ فائنلی پہنچتے ہیں, وہ جو بھی آفس ہے, جو بھی ورک پلیس ہے, فرسٹ آف آل آف کورس آج بھی خواتین کو تھوڑا نان سیریس لینس سے ہی دیکھا جاتا ہے. ہمیں جونیئر رولز کے لیے ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسی کے قابل ہیں, یہ اسی کے لیے اپروپریٹ ہیں. تو ہمیں اس انڈر ایسٹیمیشن جو ہے اس سے بھی لڑنا پڑتا ہے کسی بھی ورک پلیس کے اندر. پھر وہاں پر اور اتنے چیلنجز ہیں, ورک پلیس ہراسمنٹ ہے, مختلف طرح کی چیزیں ہیں, گھر پہ اور پریشرز ہیں, شادی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہاں پر بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یور پارٹنر اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں آپ کو ایز اے ورکنگ وومن, ایز این ایمبیشیس وومن. سو آئی تھنک یہ ایک سائیکل آف چیلنجز ہے اور بہت مشکل ہے. اور میرے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے ان خواتین کے لیے جو ان چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہیں, بیکاز اٹ از سو ڈیفیکلٹ. اور ہمیں اس چیز کو, جیسا میں نے پہلے کہا, کہ اتنا بہادر ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہر انسان کو جو بھی اس کا مزاج ہے اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خواب جو ہیں ان کو مٹیریلائز کر سکے. سو آئی تھنک کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ اور بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر وہ کہیں اگر پہنچ جاتی ہیں اور اپنا نام بنا لیتی ہیں, پھر ہم جو ہے سوشل ایونٹس میں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کو بہت زیادہ اسکروٹنی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ان کی ہر موو پہ نظر, جس طرح ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی تو مریم اورنگزیب کو لے کے کتنی زیادہ جو ہے باتیں ہوئیں ان کی گرومنگ سے ریلیٹڈ. بالکل. تو ایسے کیوں ہوتا ہے, ایسے ہم ان کو اسپاٹ پہ کیوں ڈال دیتے ہیں کہ وائی کانٹ دے بی دیم سیلوز؟ اٹ از سو ڈیفیکلٹ. اور بہت ساری خواتین نے اس پہ لکھا بھی اور اس پہ کافی زیادہ ڈبیٹ بھی ہوئی. ایکچولی ہم کسی حال میں بھی, خاص طور پہ جو پبلک فگرز ہیں فیمیل, ان سے ہم کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے. اگر وہ نہیں اچھی لگ رہی ہوتی یا جو بھی مین اسٹریم آئیڈیا ہے بیوٹی کا اس کے مطابق نہیں لگ رہی ہوتی تو تب بھی مسئلہ ہے, تب وہ موٹی ہے, وہ فلانی ہے, وہ تب بھی نیم کالنگ ہوتی ہے. اگر وہ زیادہ تیار ہے تو تب بھی نیم کالنگ ہوتی ہے کہ یہ اتنی زیادہ تیار کیوں ہے. اگر وہ کم تیار ہے تو یہ تو ایسے ہی اٹھ کے آ جاتی ہے, یہ تو منہ بھی نہیں دھوتی, یہ تو بال بھی نہیں بناتی. تو ہمیں کوئی بتائے کہ واٹ از دا پرفیکٹ وے آف بینگ. مطلب کسی حال میں لوگ خواتین سے خوش نہیں ہیں, اور خواتین خاص طور پہ جو پبلک آئی میں ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے یہ چیلنجز اور بڑھ جاتے ہیں, ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ خواتین کے اوپر اس طرح سے نیگیٹو اسپاٹ لائٹ ہمیشہ کیوں ہوتی. مطلب اگر کوئی خوبصورت ہے تو اس سے بھی مسئلہ ہے, اگر آپ کو نہیں اچھی لگ رہی اس سے بھی مسئلہ ہے, کسی بھی فزیکل مطلب شیپ, سائز, واٹ ایور, رنگ, یہ وہ ہر چیز سے مسئلہ ہے. تو ہم خود کو بھی وی آر فورس ٹو آسک کہ ہمیں بتا دیں پھر کیا طریقہ ہے بیسٹ. کسی نے دوپٹہ لیا ہے تو تب بھی مسئلہ ہے, کسی نے سر پہ دوپٹہ لیا ہے تب بھی مسئلہ ہے, نہیں لیا تب بھی مسئلہ ہے, برقع پہنا ہے تب بھی مسئلہ ہے, جینس پہنی ہے تب بھی مسئلہ ہے, ہر چیز سے مسئلہ ہے, مسئلہ ہی مسئلہ ہے. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ اور یہ بہت انفیئر ہے. اور یہ اٹ برنگز می بیک ٹو جو ہماری اوریجنل بات ہے کہ ہم ان کو پورے انسانوں کی طرح دیکھتے ہی نہیں ہیں نا. ابھی بھی وہ ایسی اشیاء ہیں جن کے اوپر ہم کامنٹ کر سکتے ہیں, دے آر آبجیکٹس جن کے اوپر ہم کسی بھی طرح کا کامنٹ کر سکتے ہیں, کوئی ریپرکشن نہیں ہے.
کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو یہ ایگزسٹ کرتے تھے ڈائنامکس ایک پرائیویٹ اسفیئر میں, وہ ابھر کے اب پبلک اسفیئر میں آ گئے. ظاہر ہے ملٹیپلائی ہو گئے, کیونکہ اب وہی کامنٹ جو پہلے کوئی دوست یا جاننے والے یا محلے کی آنٹیاں کرتی تھیں محلے میں, یا محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کرتے تھے, اب وہی سارے کامنٹس پورا زمانہ کر سکتا ہے آپ کو. یہ مطلب آپ کو ایک آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور اٹس سو انفیئر. مطلب ہمیں ہر چیز پہ پرابلم ہے. کوئی پتلا ہو رہا ہے تو اس نے کچھ جو ہے انجیکشنس لگا لیے ہوں گے, اگر کوئی پیارا لگ رہا ہے اس نے سرجری سے ہوا ہے, نیچرلی نہیں ہو سکتا. کوئی موٹا ہے تو پرابلم ہے. ایبسلیوٹلی ہر حال میں ہمیں پرابلم ہے. اور یہ مطلب آئی ایم شیور مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کی بھی باڈی شیمنگ ہوتی ہے, ان کو بھی ہوتا ہے, لیکن اس حد تک نہیں جتنا خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. خواتین جو پبلک فگرز ہیں ان کا اچھا دکھنا بھی برا لگتا ہے, لوگوں کو برا دکھنا بھی برا لگتا ہے, ہر لحاظ سے ان کے اوپر زیادہ اسکروٹنی ہوتی ہے. اور پھر بیفور اینڈ آفٹر اب ہر کوئی ایوالو بھی کرتا ہے, گروم بھی کرتا ہے. بالکل بالکل. تو پولیٹیشینس بھی کرتے ہیں. جسٹ بیکاز پولیٹیشینس یا سیلیبریٹیز ایک پبلک آئی میں ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایوالو نہیں کر سکتے, گروم نہیں کر سکتے. آپ کی ڈریسنگ سینس میں بھی چینجز آتے ہیں, آپ کی بہت ساری چیزوں میں آتے ہیں, پرسنالٹی میں آتے ہیں, ایج کے ساتھ آپ کی ویسے بھی فیچرز وغیرہ ڈفرینٹ ہوتے جاتے ہیں. ہر چیز کو آپ ایک نیگیٹو چیز سے اٹیچ کر دیتے ہو. آبجیکٹیفیکیشن اسپیسیفکلی عورتوں کے حوالے سے ہی کیوں ہوتی ہے میجورٹی آف ٹائم؟ دیکھیے بیکاز ہسٹری ہے اس کی. جیسا میں نے کہا کہ خواتین کو آبجیکٹس کی طرح ہی دیکھا جاتا ہے نا ابھی تک سے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, اس کے دو پہلو ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کرتا ہے جو کہ لالی پاپ آپ کو ریپڈ اچھی لگے گی یا ان ریپڈ. This is something that circulates a lot. Now think about it, right? آپ ایک جیتی جاگتی انسان کو لالی پاپ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی لالی پاپ تو ریپڈ اچھی لگتی ہے زیادہ. مطلب یہ آپ کی تھنکنگ ہے ٹورڈز ویمن, یا ٹافی یا لالی پاپ یا واٹ ایور ریپ, مطلب واٹ ایور دا پوائنٹ یو آر ٹرائنگ ٹو میک, آپ کسی ایک جیتی جاگتی چیز کو ایک آبجیکٹ کے ساتھ کمپیئر کریں, کیونکہ آج بھی آپ کی تھنکنگ یہی ہے کہ یہ آبجیکٹس ہیں. دے آر دیر. اف دے آر دیر تو وہ ہمارے پلیجر کے لیے ہیں, ہمارے ویوئنگ پلیجر کے لیے ہیں, اور وہاں پر بھی آپ کنفیوزڈ ہیں. جو کورڈ اپ ہے اور جو نہیں آپ سے بات کرنا چاہتی یا جو نہیں آنا چاہتی پبلک آئی میں, اس کو بھی آپ گالیاں دیتے ہیں. جو آتی ہے اس کو بھی آپ گالیاں دیتے ہیں. ہر لحاظ سے آپ اس کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ آبجیکٹیفیکیشن کا حل یہ ہے کہ ان کو کمپلیٹلی ریموو کر دو فرام دا پبلک آئی, فرام اینی تھنگ. ان کو کمپلیٹلی ریپ اپ کر کے ڈھانپ کر کے واپس گھر میں ڈال دیا جائے. بٹ دیٹ از ناٹ دا سلیوشن. ایک انسان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی جی سکے اپنی مرضی سے, اور اس کو لوگ آبجیکٹیفائی نہ کریں. یہ ذمہ داری اس انسان کے اوپر تو نہیں ہے, یہ تو دیکھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو ایک آبجیکٹ کی طرح کیوں پرسیو کر رہا ہے. یہ تھنکنگ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے نا. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواتین جو چار دیواری میں رہتی ہیں یا چار دیواری سے کم جن کا باہر آنا جانا ہوتا ہے, ان کے ساتھ آبجیکٹیفیکیشن یا سیکشولائزیشن یا ابیوز نہیں ہوتا. ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی, تو ڈومیسٹک وائلنس کے جو میجورٹی کیسز ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں, اگر آپ صرف پاکستان کا اگزامپل لینا چاہتی ہیں, تو میجورٹی تو ہماری خواتین بالکل اسی طرح کا ان کا رہن سہن ہے جو لوگ ان کو مورل پولیس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی گھر سے باہر نہ نکلو یا چادر لو. وہ تو ایسے ہی رہتی ہیں. دیہات میں بھی خواتین ایسے ہی رہتی ہیں, بہت سارے شہروں کے اندر بھی خواتین ایسے ہی رہتی. تو پھر ان خواتین کے ساتھ کیوں ہوتا ہے, ان کی سیکشولائزیشن کیوں ہوتی ہے, ان کی آبجیکٹیفیکیشن کیوں ہوتی ہے, ان کے ساتھ ابیوز کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ابیوزر از دا پرابلم, وکٹم از ناٹ دا پرابلم. آپ کسی بھی حال میں خاتون چاہے گھر کے اندر ہے چار دیواری کے, وہاں بھی اس کے ساتھ وائلنس بھی ہوتا ہے, ابیوز بھی ہوتا ہے. انفیکٹ جو شرع ہے خواتین کے ساتھ تشدد کی, وہ گھریلو
جو سینیریوز ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ پوری دنیا میں انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس جو ہے اٹ از ون آف دا لارجسٹ کیٹیگریز آف وائلنس جو خواتین کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ سب جھوٹ ہے کہ اگر آپ یہ پہن لیں گی یا گھر سے باہر نہیں جائیں گی یا اس وقت جائیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا. آپ کے ساتھ چار دیواری کے اندر بھی برا ہو سکتا ہے. آپ چار دیواری میں رہتے ہوئے پردے دار ہوتے ہوئے بھی آبجیکٹیفائی بھی ہو سکتی ہیں, ابیوز بھی ہو سکتی ہیں. سو ہمیں اس ڈبیٹ کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. ہمیں اسپاٹ لائٹ وکٹم سے اٹھا کے معاشرے پہ ڈالنی ہے اور ابیوزر پہ ڈالنی ہے. ابھی تک سے اسپاٹ لائٹ جو ہے وہ وکٹم کے اوپر ہے. کہ ہم یہی ڈسکس کریں کیا پہنا تھا, کہاں گئے تھے, کس ٹائم گئے تھے, ہم سوسائٹی کو سیف کیوں نہیں بنا سکتے. بالکل بالکل. اچھا اب یہ روٹ کاز ہے, کیا ہے روٹ کاز؟ یہ کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹل سٹیجز میں آتا ہوگا, آپ کا چائلڈہڈ میں آتا ہوگا. تو ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ان ماؤں کو کیا یہ میسج دیں گی کہ کیسے براٹ اپ کریں اپنے بچوں کو کہ یہ سیکسسٹ قسم کی مینٹالٹی کریٹ نہ ہو اور ایک پاکستان اوور آل عورتوں کے لیے مردوں کے لیے دونوں کے لیے ایک سیف اسپیس ہو اور ہم اچھے طریقے سے کو ایگزسٹ کریں. نفرت تو کسی بھی جنڈر کی طرف نہیں ہے. بالکل. دیکھیے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آج تک جب بھی ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں نا تربیت, تو اس کو ہم صرف بچیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی تربیت, بیٹی کی تربیت. اور دیکھیں اس کے ہم نتائج دیکھ رہے ہیں کہ ان لارج نمبر آف کیسز بیٹیاں جو ہیں یا لڑکیوں کی جس طرح کی تربیت ہوتی ہے وہ مردوں کو انسان سمجھتی ہیں, بلکہ کئی کیسز میں اپنے سے سپیریئر انسان سمجھتی ہیں. لیکن بیٹوں کی جس طرح کی تربیت ہے جس پہ آج تک ہم نے اتنا غور نہیں کیا, وہ انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں فیل ہو رہی ہے. بیکاز وہ آج بھی گھر سے, خاص طور پہ اپنے گھر سے باہر والی عورتوں کو اس طرح اس نظر سے نہیں دیکھتے, انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھتے, عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا کسی کو چھیڑے تو آپ اس کو کہتے ہیں بوائز ول بی بوائز, تو کیا ہو گیا, ہنستے ہیں, اس کو چھیڑتے ہیں, اور اس کو چھیڑتے ہیں کہ ہائے اس نے فلانی کو چھیڑا ہے کیا. لیکن اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کرے, چھیڑا چھاڑی کرے, تو آپ اپنی بیٹی کو چپیڑ مارتے ہیں کہ یہ گھر سے باہر گئی کیوں, اس نے کپڑے کیسے پہنے تھے, اس سے 100 طرح کے سوال ہوتے ہیں. یعنی وکٹم سے آج بھی زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں. سو آئی تھنک بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ معاشرہ دونوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, خواتین کے لیے بھی ہے. ہمیں ہر کسی کو سیف بنانا ہے. ابھی گیپ کہاں ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی تربیت پر شاید اتنا زیادہ ایمفسس نہیں دیتے, خاص طور پہ وین اٹ کمز ٹو کہ وہ خواتین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہاں ہم ان کو ان چیزوں پہ تربیت دیتے ہیں کہ گھر کی خواتین کی آپ عزت کریں, ہم ان کو اس چیز پہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ کام کریں, پرووائڈ کریں, سب کچھ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سینسٹائزیشن ہے کہ بیٹا یہ ایک خاتون ہے, یہ ایک انسان ہے, اس نے جو مرضی پہنا ہے یہ پھر بھی عزت کے قابل ہے. یہ اگر آپ کو باہر سڑک پہ نظر آ رہی ہے تو وہ سڑک صرف آپ کی نہیں ہے, وہ سڑک اس کی بھی ہے اتنی. اگر وہ آپ کسی پارک میں نظر آ رہی ہے تو پلیز اس کو تنگ نہ کریں, اس پہ آوازیں نہ کسیں, اس کو چھیڑیں نہ. اگر وہ آپ کسی مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے تو وہ بھی ایک کام سے اپنے مارکیٹ میں گئی ہے جس طرح آپ گئے ہیں. ہر طرح کی اسپیس آپ شیئر کرتے ہیں باہر والی خواتین کے ساتھ بھی, اور فار ویمن ایٹ ہوم ایز ویل. یہ تربیت ہمیں دینے کی ضرورت ہے. اور پوری دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے جینڈر سینسٹائزڈ قسم کے ماڈلز آ رہے ہیں ایجوکیشن کے, جس میں بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام جینڈرز جو ہیں وہ ایکول ہیں, آپ کو کسی کو آبجیکٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, سیکشولائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کنسنٹ کے بارے میں بتانا چاہیے بچوں کو کہ اگر کوئی لڑکی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی یا آپ سے تعلق کسی قسم کا نہیں رکھنا چاہتی تو یو شوڈ رسپیکٹ دیٹ کنسنٹ. سو آئی تھنک ہمارے پاس ماڈلز موجود ہیں, ہمارے پاس پوری دنیا میں اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. بٹ آئی تھنک کہ گھر سے شروع ہوتی ہے یہ ساری پرابلم, کہ جہاں پر ہم تربیت کو صرف اور صرف ون سائیڈڈ جو ہے بچیوں کے اوپر اس کو پریشرائز کرتے ہیں, اور بچوں کی, لڑکوں کی تربیت کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے. آپ نے بھی بات کی کہ پوری دنیا میں یہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہے یہاں پر سوشلی بھی کوئی پرابلم ہے
کہ اگر ہم باہر کچھ بھی پہنا ہو چند ممالک میں کوئی نوٹس نہیں کرتا. یہاں پر ہم نے ذرا سے بھی کپڑے اگر پہنے ہوں جو تھوڑے سے بھی اسکن شو ہو جس میں یا کچھ, تو بہت زیادہ لوگ انکمفرٹیبل کرتے ہیں. اس کی ایز اے سوسائٹی بھی تو کوئی ریزن ہوگی, کیونکہ آپ اتنا سوشل ورک کرتی ہیں. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک بالکل وہی بات ہے نارملائزیشن کی. آپ کسی چیز کو نارمل بنانا چاہتے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ لوگوں کو عادت ہوگی, بیکاز وہاں پر اتنا نارمل ہے پبلک اسپیسز کے اندر مرد اور خواتین کا ہونا, اور کسی بھی حالت میں ہونا. وہ جو بھی ان کا اپنا کلچر ہے جس طرح سے بھی ہے, آپ اس سے اگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہاں ہمیں وہاں پر اس طرح کی آبجیکٹیفیکیشن کی فیلنگ نہیں ہوتی جب ہم چل کے سڑک پہ جا رہی ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس کا یہی ریزن ہے کہ اٹ اسٹارٹس ایوری ویئر, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ سیاست ہے, چاہے وہ سماج کا کوئی بھی اور ادارہ ہے. وہاں پر اب یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکل کے کام کر رہی ہے یا اس نے جو بھی کپڑے پہنے ہیں سم تھنگ, تو وہ ایک بری عورت ہے, ایک امورل عورت ہے, اینڈ یو ہیو دا رائٹ ٹو ہراس ہر. یہی بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ بیٹا یہ نارمل ہے, یہ بھی ایک انسان ہے, سب کام پہ جا رہے ہیں, یہ بھی کام پہ جا رہی ہے, ہر کسی کو حق ہے جانے کا. ہمارے اندر یہ جو ابھی تک سے تفریق کی جاتی ہے اچھی اور بری عورت کی, اور ان کے ہم کیریکٹرسٹکس لسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آف کورس بری والی تو ضروری وہی ہے جو کام کرتی ہوگی, گھر سے باہر نکلتی ہوگی, پردے دار نہیں ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وی نو کہ وہ کیا لسٹ ہے, اور اچھی والی وہ ہیں. اور سب سے مزے کی میں اس کا آپ کو بات بتاؤں, اچھی جن کو ہم اچھی کہتے ہیں, ان بیچاریوں کے ساتھ بھی ہم کوئی اچھا سلوک تو نہیں کرتے نا. یا تو یہ ہوتا کہ وہ سب کچھ کرنے سے, معاشرے کے تمام پریشرز لینے سے اور اسٹینڈرڈز میٹ کرنے سے ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک ہو رہا ہوتا. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سلوک تو سب کے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے نا, تو پرابلم کہاں پر ہے؟ سو ایبسلیوٹلی اس کے بارے میں ریسرچ موجود ہے, ہراسمنٹ کی شرح کی ریسرچ موجود ہے. میں آج بیٹھ کے یہ گارنٹی دے سکتی ہوں کہ ہر طبقے کی عورت کبھی نہ کبھی جب کسی مارکیٹ یا پبلک اسپیس میں گئی ہے تو اس کا یہ ایکسپیرینس, ہم سب کا ایک شیئرڈ ایکسپیرینس ہے, دیٹ وی ہیو بن کیٹ کالڈ, وی ہیو بن ہراسڈ. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کسی ایک کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے ساتھ یہ نہیں ہوا. آج کل آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ بڑی دفعہ فوٹیج سرکولیٹ ہوتی کہ برقعے والی خاتون کے ساتھ کسی نے یوں ہاتھ لگایا ہے, اس طرح کیا. سو اس اسٹیٹ میں بھی آپ سیف نہیں ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ کس طرح سے ہم انسانیت کو معاشرے میں میں تو یہ کہوں گی کہ یہ انسانیت ہے بیسکلی, ہیومن رائٹس نہیں, ہیومن رائٹس ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. اس پوڈ کاسٹ نے مجھے بہت اویئر کیا ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. آپ میں کیا اویئرنیس آئی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں.